شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر ہم یوم مزدور، یوم تکبیر اور یوم پاکستان مناتے ہیں تو محض ان کو سیلیبریٹ کرنا ہی مقصد نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایام ہمیں قربانیوں کی یاد دلاتے ہیں۔ اپنے مقاصد کو ہمیشہ ذہن میں زندہ رکھنے کے لیے مہماز کا کردار ادا کرتے ہیں۔ بقا اور ترقی کے لیے اپنے کردار کو مزید نکھارنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اسی طرح اسلامی دنوں میں سے چند دنوں اور راتوں کو بھی اسی لیے فضیلت دی ہے کہ یہ دن اور راتیں دوسرے دن اور راتوں سے منفرد مقام رکھتے ہیں۔ یہ دن اور رات ہمیں جھنجھوڑتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور نائب ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ اس منصب کے مطابق کردار ادا کرنے کی طرف راغب کرتے ہیں۔ شب برات بھی ان خاص ایام کی قبیل سے تعلق رکھنے والی ایک اہم رات ہے، جس میں احساس ضیاع کو اجاگر کرنا مقصود ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم کا الہی پیغام لعلکم تذکرون لعلکم یتذکرون کی صورت میں ہر وقت بلند ہو رہا ہے۔ برات کے معنی ہے نجات، اور شب برات کے معنی ہے گناہوں سے نجات کی رات۔ گناہوں سے نجات توبہ سے ہوتی ہے۔ یہ رات مسلمانوں کے لیے آہو وگریہ وزاری کی رات ہے، رب کریم سے تجدید عہد کی رات ہے، شیطانی خواہشات اور نفس کے خلاف جہاد کی رات ہے۔ یہ رات اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے زیادہ استغفار اور توبہ کی رات ہے۔ اسی رات نیک اعمال کرنے کا عہد اور برائیوں سے دور رہنے کا عہد دل پر موجود گناہوں سے زنگ کو ختم کرنے کا موجب بن سکتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے لیلۃ القدر کے بعد سب سے افضل اور فضیلت والی رات شب برات ہے۔ یہ شعبان کے 15ویں رات ہے۔ شب قدر ایک ایسی رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے شمار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس رات جو کوئی انسان سچے دل کے ساتھ جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول فرماتا ہے۔ یہ بے حد برکتوں والی رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ ہر انسان کی دعا خود قریب ہو کر سنتا ہے اور اس کو قبول فرماتا ہے۔ امام بقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور بہت طویل سجدہ کیا، حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں اٹھی اور آپ کے پائے اقدس کا انگوٹھا ہلایا، وہ ہلا تو پھر میں لوٹ آئی۔ جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز تمام کی تو فرمایا، اے عائشہ، اے میری حمیرہ، کیا تم کو یہ گمان ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے زیادتی کی ہے؟ عرض کیا، نہیں خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن آپ کی طویل سجدے نے مجھے وفات کے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتا ہے۔ فرمایا، 15ویں شعبان کی رات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں پر ظہور فرماتا ہے تو توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتا ہے، اور کینہ پروروں کو جیسے وہ تھے اس پر رکھتا ہے۔ ابن ابی شیبہ، ترمذی، ابن ماجہ اور بیہقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات بستر استراحت پر نہ پایا تو میں آپ کی جستجو میں نکلی۔ آپ کو بقیع میں اس طرح پایا کہ آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں اس کا خوف ہوا کہ اللہ
اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر ظلم کریں گا؟ عرض کیا مجھے یہ خوف نہیں ہے، مگر میں نے یہ گمان کیا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ آسمان دنیا کی طرف 15ویں شعبان کی شب کو اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے، پس قبلہ بنی قبل کی بکریوں کے بالوں کی گنتی سے زیادہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ امام ابن ماجہ اور امام ابن بقی نے شعب الایمان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان کی رات آئے تو رات کو قیام کرو اور اس کی صبح کا روزہ رکھو، کیونکہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت غروب آفتاب سے لے کر آسمان دنیا پر آ کر پکارتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طالب میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی بیمار جو شفا طلب کرے میں اس کو شفا دوں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی تفسیر میں 2 منصور میں لکھتے ہیں کہ خطیب بغدادی اور ابن نجار نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام شعبان کے روزے رکھ کر اس کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے، اور آپ کسی بھی ماہ کے تمام دنوں کے روزے نہ رکھتے تھے سوائے شعبان کے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شعبان کا مہینہ آپ کو بڑا پسند ہے کہ آپ اس کے روزے رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی نفس بھی پورے سال میں فوت نہیں ہوتا مگر اس کی اجل شعبان میں لکھ دی جاتی ہے، تو میں پسند کرتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں اللہ کی عبادت اور عمل صالح میں مصروف ہوں۔ شب برات والے دن اللہ تعالیٰ سورج کے غروب ہونے پر پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی پیدا کی ہوئی ساری دنیا کو دیکھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنی پیدا کردہ مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے تو جس انسان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ ان حدیث کریمہ اور صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1، شب برات کی رات قبرستان ضرور جانا چاہیے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری حیات مبارکات میں صرف 1 مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں 1 مرتبہ بھی ابتدائے سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس رات میں نوافل تلاوت، ذکر و ذکار کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کے قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کرنے کی قیمت لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بار میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماہ ایام بیض کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزے رکھا جائے تو معجب اجر و ثواب ہوگا۔